السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. صدق اللہ المولانا العظیم. معزز حاضرین، آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضری کا مقصد ایک اہم شرعی مسئلے کے حوالے سے کچھ دیر عرض و معروض میں نے ضروری سمجھا. گزشتہ شب ایک ویڈیو آئی، مولوی اویس بڑگامی صاحب استاذ کریم حضرت علامہ مفتی نظام الدین مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات پر تہمت مانتے ہوئے عوامی جلسے میں کہہ رہے تھے کہ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین نے سود کو جائز قرار دیا، جبکہ احادیث سے ثابت ہے کہ سود بھی حرام ہے. اولا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سود کی حرمت قطعی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، جسے میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو، سود کو حرام فرمایا. اور اس میں ہمارے اکابرین کا، اہل السنہ کا اتفاق ہے کہ سود کی حرمت قطعی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، لہذا اس کی حرمت کا منکر کافر ہے. تو لہذا اولا یہ افسوسناک بات ہے کہ صلح کلیت کے نشے میں چور ہو کر جناب والا جو ہے ہمارے اکابرین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر یوں تہمتیں باندھا کرتے ہیں. استاد گرامی نے العیاذ باللہ کہیں بھی کسی بھی جگہ سود کی حلت کا قول نہیں فرمایا ہے. اب آپ سوچیں گے پھر کس مسئلے کے حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، تو میں اس سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ شریعت مطہرہ میں جو ہم لین دین یا دیگر چیزیں کرتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے ہمارے ساتھ غیر مسلموں کے معاملے میں شریعت نے ذرا الگ رویہ اپنایا ہے. وہ آپ بتائیں گے کس اعتبار سے؟ تو شریعت اسلام میں، دارالاسلام میں، وہ ملک جہاں اسلامی سلطنت ہو، اسلامی کنٹری ہو، ان ملکوں میں اگر کوئی ذمی ہو، یعنی وہ جو معاہدہ کر کے ہمارے یہاں رہ رہا ہو، یا کوئی مستامن ہو جو ہمارے یہاں ملک کا شہری تو نہیں ہے بلکہ ویزا وغیرہ لے کر عارضی ہمارے طور پر رہ رہا ہو، تو ان کے ساتھ لین دین میں، مال کے معاملے میں شریعت وہی برتاؤ کرتی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں پہلا حوالہ میں دے دوں گا آپ کو ہدایہ آخرین کی. ہدایہ آخرین صفحہ نمبر 83 میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل الذمہ فی البیعات کالمسلمین لقولہ علیہ السلام فی ذالک الحدیث فاعلمهم ان لهم ما للمسلمین وما علیہم ما علی المسلمین. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ یعنی ذمی ہوں یا مستعمل ہوں جو ہے بیعات میں، بیوع میں، خرید و فروخت میں، مال کے معاملے میں مسلمانوں کی طرح ہی ہیں. لہذا اگر مسلمانوں کی طرح ہی ہیں تو لہذا ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی لین دین میں شرعی تقاضوں کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے برعکس اگر آپ ایسے کسی کافر سے لین دین کر رہے ہو جو نہ اسلامی سلطنت میں بطور جو ہے معاہدہ کر کے بطور شہری رہ رہا ہو اور نہ ہی بطور ویزا رہ رہا ہو. اب آپ حربی کافر سے کیا مراد لیں گے؟ تو حربی کافر سے مراد وہ جو ہے دارالحرب میں رہتے ہوں. حربی کافر وہ ہیں جن کا نہ جو اسلامی احکام کے پابند ہوں اور نہ ہی ان کا اسلامی احکام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، جیسے اس وقت ہندوستان کے غیر مسلمین. اس سلسلے میں پہلے آپ یہ سنیں کہ اس سلسلے میں یہ سنیں تفسیرات احمدیہ میں ملا احمد جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے ہندوؤں کے بارے میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے سلسلے میں لکھا کہ انہم الا حربی وما یعقلها الا العالمون. ہندوستانی غیر مسلمین یہ حربی ہیں اور اسے علماء ہی سمجھتے ہیں. دوسری جگہ صاحب ہدایہ اسی ہدایہ آخرین میں فرماتے ہیں لا ربا بین المسلم والحربی، مسلم اور حربی کے درمیان ربا کا تحقق نہیں ہوگا. اب ان عبارتوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سنیں. صاحب بیر الرائق کی کتاب یہاں موجود ہے، صاحب بیر الرائق شرح کنز الدقائق کے حوالے سے میں آپ کو یہ عبارت سنا رہا ہوں. اس میں صاحب بیر الرائق لکھتے ہیں لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب ولان مالہ مباح. کہتے ہیں کہ سود کا تحقق جو ہے حربی کافر کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ حربی کافر کے ساتھ اس لیے سود کا تحقق نہیں ہوگا کہ ان کے اموال مباح ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ موجودہ دور میں بینکوں سے جو زائد رقم ہمیں دی جاتی ہے اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
کیا وہ سود کی حیثیت رکھتی ہے یا وہ سود نہیں ہے؟ جناب والا نے اسی مسئلے پر، چونکہ فقہ شناسی تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ شناسی سے محروم رکھا ہے، اور فقہ کوئی بازیچے اطفال نہیں ہے کہ اردو کتابیں پڑھ کے عوامی جو ہے ریلیوں میں چیخنے چلانے والا ہر ایرا غیرہ اٹھے اور فقہی جو ہے مسئلے کو سمجھ جائے. اس لیے کہ یہ ایک عنایت عزدی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو یہ ہر ایرے گیرے جو ہے نا صوفیت کے جو ہے راگ الاپنے والوں کا کام نہیں ہے، نام نہادوں کا، اور فقہ حنفی کو سمجھنا بھی یہ کسی کے عام کی بس کی بات نہیں ہے. اب آپ بولیں گے یہ جو زیادتی ہمیں مل رہی ہے یہ زیادتی سود ہے یا نہیں ہے؟ تو سنیں، یہ زیادتی بالکل سود کے ضمن میں نہیں آتی. اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ کو دے دوں گا. علامہ مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بدائع السمع حنفیوں کے اجلے امام اکابرین میں سے. آپ حنفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں جناب نہ آپ کو حنفیت کا علم ہے، نہ آپ کو حنفیت کا عمل ہے، نہ آپ کو حنفیت کا علم ہے، نہ آپ کا حنفیت کا عمل ہے. وہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے دعویٰ تو کر لیا صلح کلیت کے نشے میں، ہے نا، اغیار کی کتابیں پڑھ کر اکابرین پر تان و تشنیع کا کام تو آپ نے کر لیا، لیکن زحمت نہ ہوئی کہ حنفی فقہا کا اس سلسلے میں مذہب دیکھیں. دیکھیں اب سود کے تحقق کے لیے سب سے پہلی ضروری شرط کیا ہے؟ صاحب بدائع السمع کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُ جَرْيَانِ الرِّبَا فَمِنْهَا أَن يَكُونَ الْبَدْلَانِ مَعْصُومَيْنِ. کہہ رہے کہ جب کسی حربی کافر کے ساتھ، جیسے ہندوستانی کافر، ان کے ساتھ جب آپ لین دین کریں تو کہہ رہے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بدلان، ان کا مال یا ہمارا مال، دونوں مال معصوم ہوں، تبھی جو ہے ربا کا تحقق ہوگا. چونکہ سب کو پتا ہے کہ کافر کا مال مباح ہے. ابھی میں نے آپ کو بیر الرائٹ کے حوالے سے بتایا کہ لأن مالہ مباح، حربی کافروں کا مال مباح ہوتا ہے. جب وہ مال مباح ہے، مال معصوم ہے ہی نہیں ہے، اور فقہا کہتے ہیں شرط کے لیے مال کا معصوم ہونا ضروری ہے، وہ شرط ہی اولاً پائی ہی نہیں جا رہی، تو بتائیں جناب ربا کا تحقق کہاں ہوا؟ تو عوامی مجلسوں میں ڈینگے مارنا ہے نا، جوہلا کے آگے بوانگ دہل جو ہے اعلان کرنا، یہ سوال دیگر ہے جو ہے. فقہ شناسی ایک الگ چیز ہے جو بازیچے اطفال نہیں. آپ جیسوں کا یہ کھیل، آپ اردو کتابیں پڑھیں، عوام میں فقیہ اڑائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ فقہ شناسی کے میدان سے دور ہی رہے، کیونکہ آپ یہاں طفل مکتب کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اب سنیں، آپ پہلی شرط فوت ہو گئی کہ جو زیادتی ہمیں مل رہی ہے، کافر کا مال معصوم نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہاں کی ہم مانے ہوئے ہیں جب یہاں کے حربی کافر ہے، یہاں کی گورنمنٹ سیکولر حکومتیں یہاں کے بینکوں کو چلاتی ہے، تو ان سیکولر حکومتوں سے جو زائد پیسہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اگر حربی کا مال ہے تو یہ مال مباح ہے. اور حربی کا مال مباح اگر زیادتی وہ خود اپنی رضا سے دے رہا ہے، بغیر غدر کے، بغیر بدعہدی کے، تو یہ بالکل جائز ہے. اب آپ سنیے، پچھلے دنوں جناب حدیث پڑھ رہے تھے مگر میں آپ کو سناتا ہوں. امام بیہقی نے سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث پاک ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والحربی، حربی اور ربا کے درمیان جو ہے، حربی اور مسلمان کے درمیان ربا کا تحقق نہیں ہوگا. ربا کا تحقق کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہی بتایا ربا کے تحقق ہونے کے لیے مال کا بدلان کا معصوم ہونا شرط ہے، اور کافر کا مال معصوم نہیں ہوتا ہے. اب جب وہ مال معصوم نہیں ہے، مال مباح ہے، جیسا کہ میں نے بیر الرائٹ کے حوالے سے بتایا، تو اس کو لینا جائز ہے. جیسا کہ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام کمال الدین علیہ الرحمہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، یہ کتاب یہاں میرے آگے ہے، صاحب فتح القدیر، اس میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الْغَدْرِ، کہ مسلمان کے لیے اس مال کا حاصل کرنا حرام تب ہے جب یہ غدر کی صورت میں ہو. فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ غَدْرًا، اب اگر غدر نہ ہو، بدعہدی نہ ہو، جھوٹ کے طور پر نہ ہو، کہتے ہیں فَبِأَيِّ طَرِيقٍ يَأْخُذُهُ حَلًّا، کہ کسی بھی طریقے سے اس مال کا حاصل کرے، یہ مال حلال ہے. کیوں؟ لِأَنَّ مَالَهُ مُبَاحٌ، کیونکہ ان کا مال مباح ہے. تو جناب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء میں سود کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ان 6 اشیاء میں ان کی اجناس کو ایک دوسرے کے بدلے بیچو گے، ایک طرف زیادتی ہوئی تو یہ سود ہے. لیکن سود کی حرمت تو قطعی ہے، اس کی جزیات کی تفصیل آج تک نہیں کی گئی. چنانچہ خود سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم یفسر لنا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کی کامل تفسیر نہیں فرمائی. تو فقہا کا کام ہے کہ ربا اور ربا کسے کہتے ہیں، ربا کسے قرار دیا جائے، پھر ربا کی اقسام اور اس کی جزیات کی تعیین، یہ کسی اردو کتابیں پڑھے ہوئے خطیب کا کام نہیں ہے. لہذا آپ اس میدان میں بازیچے ایک اطفال کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہذا اس میدان کو وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں. تو کیوں ربا کی تعلیم میں ہمارے فقہا نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدْلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَ هَذَا الزِّيَادَةَ عِوَضًا، کہ دو جنسوں میں کسی ایک طرف زیادتی ہونا اور وہ زیادتی کا سامنے کوئی عوض ہی نہ ہونا، یہ اس کو ربا کی شرط تعریف کرا دی گئی. اور میں نے بھی ثابت کر دیا آپ کو کہ صاحب بدائع سرائی کے نزدیک یہ زیادتی جو ہے سود نہیں کہلائے گی. کیوں؟ ربا کا تحقق ہی نہیں ہے. دوسری جگہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں اسی فتح القدیر کا. علامہ ابن عمر فتح القدیر کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 171 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یخفا، کہ آپ پر پوشیدہ نہ رہے انہ انما یقتضی مباشرۃ العقد،
इदा कानती ज़ियादतु यनालुहल मुस्लिम, कि नहीं ये याद रखें इस तरह के उकूद जायज तब होंगे जब माल की ज्यादती मुस्लिम को हासिल हो रही हो। तो यहाँ इस वक्त गैर मुस्लिम हुकूमतों के बैंकों से जो ज्यादती मिल रही है वो मुसलमानों को मिल रही है, लेकिन जनाब को चूंकि न जुजियात का इल्म न इसकी तीसरी चीजों का इल्म, सुलह कुल्लियत के नशे में चूर होकर जो मुंह में आया बोलते चले गए, है ना, दया बना वहाबिया को खुश करने के लिए उनकी जो है क्या बात बोलते हैं इज्जत अफजाई और उनकी जो है नवाजी का सबूत देते हुए। लेकिन जनाब ये फिक्र शनासी फकीह आजम इमाम अहले सुन्नत के परवरदों का काम है, लिहाजा ये किसी एर गैरे का काम नहीं है। तो आप इस मैदान से अपने आप को दूर ही रखें तो बेहतर होगा, इसलिए कि मजीद जो है आप तस्लील के शिकार न बने। अब देखिए इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि आप पर खिफा न रहे कि इस तरह के उकूद का जवाज तकाजा इस बात का करता है कि ये जायज तब हूं जब मुसलमान को नफा मिले। तो भाई मुसलमान को नफा मिल रहा है। फिर आगे फरमाते हैं वक़दिल तज़मल असहाब फिर दरसी अन्न मुरादहुम मिन हिल रिबा इज़ा हसलत ज़ियादतु लिल मुस्लिम नज़रन इला लिल्लाह। फातुल कदीर की छठी जल्द सफा 171 कहते हैं कि हमारे साहब ने इसी को जो दर्स में इसी को जो है क्या बात बोलते हैं इसी पर इंतजाम फरमाया, जज़म करार दिया कि फुक़हा की मुराद ये है कि वो ज्यादती एक्स्ट्रा माल अगर मुसलमान को हासिल हो रहा हो तो इसके जवाज का हमारे फुक़हा कौल करते हैं। अब जनाब आप पे आपकी हदीस जो है नजर अबू दाऊद की हदीस पे पड़ी, आपने जो है दलीलों से साबित कर दिया ये है हमारा हनफी फुक़हा साहिब बदाए सनाए अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह, उसी तरह जो है अल्लामा कमालुद्दीन साहिब फजल कदीर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इन हनफी फुक़हा की आपकी जैसी भी जो है इल्म हदीस में इनकी बसीरत नहीं थी, ये गाफिल रहे और लिहाजा इन्होंने जो है इसको जवाज करार दिया। तो कम अज कम अगर हनफियत का दावा करते हो तो इस तरह की ओछी हरकतों पर ना आए, किसी भी शय के जुजियात से वाकिफ होना, उन जुजियात के बाद फिर उन जुजियात पर जो अहकाम मुंतबिक होते हैं उन अहकाम पर नजर करने के बाद ही हुक्म शरा बयान किया जाता है। तो आवाम में डींगे मारना, ये आवाम में डींगे मार करके आवाम को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन शरीय एतबार से आप इस मसले को साबित नहीं कर सकते हैं। अब जो ज्यादती हमें हासिल हो रही है इस सिलसिले में हमारे फुक़हा का क्या मजहब है, हम कहते हैं चूंकि ये मुसलमान और काफिर के दरमियान रिबा के तहक्कुक के लिए माल का मासूम होना शर्त है, लिहाजा यहाँ पहली शर्त ही फौत हो गई कि माल मासूम नहीं है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि हमारे फुक़हा कहते हैं कि ज्यादती मुसलमान को मिल रही है, वो शर्त यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाई जा रही है, ज्यादती मुसलमान को मिल रही है, तो लिहाजा अब इसको सूदी नहीं माना जाएगा। इसी तरह के एक सवाल के जवाब में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ की 7वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 105 में क्या इरशाद फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 7वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 123 में फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर ये इस ज्यादती के हवाले से कहते हैं कि सूद की नियत से लेना जायज नहीं। अब आप बोलेंगे कि सूद की नियत से लेना जायज नहीं, ये तो सूद है, तो हम कहते हैं जनाब जायज काम को भी अगर नाजायज समझ कर करे तो हराम है। मान के चलिए दूर का ये कपड़ा खड़ा है और उस कपड़े को अगर आप दिखने में वो औरत लग रहा हो उसको औरत मान करके अगर बदनिगाही कर रहे तो ये हराम है। क्यों जायज काम को गुनाह समझ के करना ये भी नाजायज है। उसके बाद इमाम अहले सुन्नत आगे क्या फरमाते हैं, कह रहे उसे सूद न समझे बल्कि तस्वुर करे कि एक जायज माल बरजाए मालिक बिला गदर व बदअहदी मिलता है तो भी रवा है। कह रहे अगर उसकी गदर हो, गदर किसी तरह का गदर ना हो, किसी तरह जो है क्या बात बोलते हैं बदअहदी ना हो तो उस माल का लेना जायज है। ये इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत और दीगर फुक़हा के हवाले से हमने ये आपको साबित कर दिया कि हमारे फुक़हा के नजदीक लिहाजा सूद का तहक्कुम नहीं होगा। इस सिलसिले में हमारी दलील वही दलील है, साहिब अल्लामा जमालुद्दीन ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने इसे नज़्मुर राय में नकल किया, मैंने बैक़ी के हवाले से फरमाया ला रिबा बैना अहलिल हरबी व अहलिल इस्लाम, मुस्लिम और हरबी के दरमियान रिबा का तहक्कुक नहीं होता है। फी दारिल हरब की कैद लगाई गई है मगर यह कैद हमारे नजदीक इत्तेफाकी है। जैसे जो है कुरान करीम में आया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफन मुदाफा, तो अदाफन मुदाफा की कैद को मुल्ला अहमद जीवन ने तफसीरात अहमदिया के सफा नंबर 201 में और फरमाया कि ये इन्नमा ये आदतन है, कह रहे हैं वो फरमाते हैं कि ये आदतन है और ये दर हकीकत जो है ये कैद उनकी आदत की वजह से कहा गया कि वो दूना दून सूद खाते थे, वरना इस कैद के बगैर भी दूना दून के बगैर भी कोई खाए तो हराम है। इसीलिए हम कहते हैं आप जो सूरह कुल्लियत नवाजी का सबूत देते हुए हमारे असलाफ पर इस तरह की तोहमतें बंद करें। सूद की हुर्मत कतई है, कुरान करीम से साबित कोई सूद का कायद नहीं। अलबत्ता जुजियात में यही तफसील है कि अहले हरब से अगर उनका माल जैसे साहिब इब्राहिम ने फरमाया उनका माल मुबाह है, बदअहदी और गदर के सिवा ज्यादती मुस्लिम को हासिल हो रही हो तो इसको लेना जायज है। अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि हमें जरूरी नहीं था कि मैं इस सिलसिले में ये वीडियो जवाबी वीडियो दे दूं क्योंकि जनाब का इल्मी मकाम अहले इल्म पर वाज़ेह है, 12 चैलेंज के बावजूद आगे आने की इन्हें जरूरत नहीं हुई है। लेकिन चूंकि बाज हमारे सुन्नी अहबाब ने गुजारिश की कि इस मसले की वजाहत की जाए तो मैं ये मसला आपके सामने मैंने रखा, वरना समझ लें ये फिक़ियात है और ये हर एरे गेरे मुक़र्रिरों का जो है खेल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल